لیڈر ٹی وی میں ہماری باتیں پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سابق رکن اور عوامی ورکرز پارٹی پاکستان کے صدر ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب سے جاری ہیں، اور اختر حسین صاحب سے آج کی یہ جو نشست ہے وہ لیفٹ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اور لیفٹ کی پوری جو پالیٹکس ہے اس کے انالیسز اور اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں وہ لیفٹ پہنچی۔ تو اختر صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ 1951 میں جو بغاوت کیس ہے تو وہ بغاوت کیا تھی، اور وہ کمیونسٹ پارٹی کی بندش کا سبب بھی بنی، تو اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کمیونسٹ موومنٹ سے کوئی خوف تھا یا یہ سبب تھا کہ اس کو بند کیا جائے؟ میرے خیال میں جو ہے وہ دونوں باتیں تھیں جو اس لحاظ سے، ایک لحاظ سے کہ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پیریڈ ہے اس میں سوویت یونین دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے لیفٹ موومنٹ میں ورلڈ وار ٹو کے بعد۔ ٹو کے بعد سے۔ تو ایک اور دوسرا یہ ہے کہ سوویت یونین دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں یا اس طرح کی جو بھی جہاں بھی جو چینجز آئیں اس کو سپورٹ کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک تو یہ خطرہ بھی تھا ان کو کہ بھائی نان کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ سوویت بیکڈ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو آج ہے وہ اس وقت نہیں تھی، وہ ویک تھی، اور اس میں جنرل اکبر صاحب جو تھے وہ تھے کچھ فوجی افسر تھے، اور ان کو خطرہ بھی یہ ہوا کہ اگر ریوولٹ انہوں نے کامیاب ہو جاتا تو اس کو فوراً سپورٹ میں سوویت یونین آ جاتا۔ تو یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس وقت نہیں تھے، مطلب چھوٹے تھے، اس وقت تحریک میں نہیں تھے، 51 کی بات ہے۔ تو لیکن یہ بھی تھا کہ بھائی دوسری طرف سے جو امپیریلزم کی طرف سے یہاں بیسز بنانا اور یہاں پر آ کے اپنے اڈے قائم کرنا اور یہاں کسی قسم کی بھی لیفٹ موومنٹ کو سپریس کرنا، یہ بھی ایک وہ تھا۔ تو ہماری اس وقت بھی جو بھی ہیرارکی تھی وہ پرو امریکن اور امپیریلسٹ تھی، تو یہ بھی تھا کہ اس موومنٹ کو سپریس بھی کیا جائے۔ دونوں باتیں تھیں میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، حالانکہ کنسپریسی میں کوئی ایسی حقیقت ریوولٹ کی نہیں تھی، لیکن خطرہ یہ جو ہے وہ موجود تھا۔ جی۔ تو اس زمانے میں جو خاص طور پر لوگ اوپر آئے، نظر آئے، جیسے فیض احمد فیض صاحب کی بات ہوتی ہے جی یا دوسرے، تو خاص طور پر کون کون سے لوگ جو نظر آئے لوگوں کو کہ یار یہ باغی ہیں؟ نہیں، اس وقت تو کئی ایک لوگوں کے اوپر بتانا میجر اسحاق صاحب تھے، اور میجر اسحاق صاحب کا بعد میں ان کا وہ پرو چائنا انہوں نے الگ سے اپنی پارٹی مزدور کسان پارٹی تشکیل دی تھی، اور کام بھی بہت کیا انہوں نے، کسانوں کے اندر بھی کام کیا، ان کا بھی ایک اپنا کام ہے، جتنا کام جس کا ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اور باقی لوگ بھی کچھ جو چند ایک فوجی تھے، باقی کچھ پارٹی کے لوگ تھے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، اس میں سی آر اسلم صاحب تھے، انہوں نے بھی مطلب بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا بھی ہماری موومنٹ کے اندر جو ہے۔ تو یہ لوگ یہ دونوں طرف سے تھے۔ اور پھر اب ہم آتے ہیں ایوب خان کے دور میں، 60s میں 1 یونٹ کے خلاف کمیونسٹ پارٹی کی جدوجہد کہاں ہے؟ سر 1 یونٹ کے خلاف تو کمیونسٹ پارٹی کی جدوجہد میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہے، اس کے اندر جتنے بھی ان کا وہ ہے 1 یونٹ توڑنے کی۔ ہم نے اپنی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی تو ہم بھی سندھ کے اندر جو ہے 1 یونٹ، جان ساکی ہوتے تھے جو سندھ این ایس ایف کے اس میں تھے، کمیونسٹ پارٹی کے تھے، اور باقی جو یہاں کے ہمارے یوسف لغاری ہیں، یوسف ٹالپور ہیں، مسعود نورانی ہیں، ہم لوگ کراچی سے تھے۔ تو 1 یونٹ توڑنے کی ساری موومنٹ نوجوانوں کی جو ہے وہ اس میں بھی مطلب ایکٹیولی کمیونسٹ پارٹی کا پارٹیسپیشن موجود تھا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 یونٹ توڑ دو میں پارٹی نے، جس حد تک اس کی سکت تھی اس حد تک کنٹریبیوشن اس کا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ لیکن آگے دیکھیں نا جا کے جو ابھی کمیونسٹ پارٹی 2 ہو گئی، روس نواز اور چین نواز، 60s میں۔ ہاں، اس میں 60s میں، یہ 66 کے بعد سے یہ ہوئی، اور پھر پرو چائنا سائڈ جو تھا اس میں بھی فردر تقسیم ہوئی، ایک مزدور کسان پارٹی جو ہے وہ بن گئی جو میجر اسحاق صاحب تھے، اور سوشلسٹ پارٹی جس میں سی آر اسلم صاحب، عابد حسن منٹو ہیں۔
تو یہ ان کی جو ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر ان کی کنٹریبیوشنز موجود ہیں، لیکن یہ ڈویژن کمیونسٹ موومنٹ کا پاکستان کے اندر لیفٹ موومنٹ کا اس طرح سے جو ہے وہ بنا۔ افضل بنگش صاحب تھے جن کو اشت نگر سے اشت نگر میں انہوں نے اپنی کسان موومنٹ کرائی، بالکل وہ اس میں چلائی۔ یہاں آ کے جو چینجز آئی ہیں نا، وہ آپ آ کے دیکھیں کہ جو نیشنل عوامی پارٹی پر جو بھٹو صاحب نے پابندی لگائی کل، نہیں اس سے پہلے ایک بات بتائیں، یہ 66 میں کمیونسٹ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور وہ دو نظریاتی حصے بھی ہیں اور دو ملک بھی ان کے پیچھے ہیں۔ اب ملک وہ جو ہے ہم مالی اور باقی اس مفادات کا حساب نہیں کرتے، لیکن اخلاقی طور پر، نظریاتی طور پر یہ دو حصے الگ الگ لائن پہ چل رہے تھے۔ 66 سے آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا، اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ اس کو سمپلی ہم یہ نہ کہیں کہ ایک حصہ جو پارٹی کا چین نواز اس طرح سے اور روس نواز اس طرح سے، ہماری لوکل کنڈیشنز اور ہماری لوکل پالیسی زیادہ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ کرتی ہیں ہم اس میں بلڈنگ میں۔ آپ جو اس ملک کی حقیقتیں تھیں کہ ہماری جو پرو چائنا لیفٹ تھا، وہ ہماری جو ون یونٹ کے خلاف موومنٹ یا نیشنل رائٹس کی موومنٹ، ان کو اس حقیقت کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے تھے، اور وہ اس حد تک ماس موومنٹ میں نہیں جا سکے جو ہے اس میں گئے۔ وہ صرف طبقاتی جدوجہد میں کسان موومنٹس انہوں نے ڈیولپ کی، اور یہ ٹھیک ہے، ان کا کنٹریبیوشن اس حد تک ہے، لیکن ایک ماس لیول پر اس کی جو عوام میں ایکسیپٹیبلٹی ہو وہ اس میں نہیں ہوئی، کیونکہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی تھی ہماری ایک تو ون یونٹ توڑنے کی موومنٹ، ادھر سے ایسٹ پاکستان کی اپنی اٹانومی کی جو ہے وہ موومنٹس میں، یہ زیادہ ہماری ماس پالیٹکس کے اندر چیزیں، پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ کسی حد تک اس میں یہ بھی ہوا کہ بھٹو صاحب آ گئے اور انہوں نے پرو چائنا ایک طرح سے لیا، تاشکند ڈکلیریشن کی مخالفت شروع کی، تو اس میں بھی جو ہے وہ رول پلے کیا اس کی موومنٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ ہونے میں۔ تیسرا جو یہ تھا ان کا، میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرو سوویٹ سائڈ تھی، وہ اپنے آپ کو، ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ موومنٹ اس حد تک عوام میں ریکگنیشن نہیں تھی، ان کی جو کچھ بھی تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے تھا، خود انڈر گراؤنڈ تھے، وہ انڈر گراؤنڈ تھے۔ تو اب وہ نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر جب پابندی لگ جاتی ہے، وہ ابھی مجھے کبھی آپ نے ذکر کیا، بھٹو صاحب 30 نومبر 67 کو جیسے ہی آتے ہیں تو سوویت اور چائنیز رویوں کا بھٹو صاحب کے ساتھ چائنیز فیکشن جو ہے مدد میں رہا۔ ہاں، چائنیز فیکشن مدد میں رہا، اور سوویت وہ بس اب اس حد تک آپ دیکھیں، میری بھٹو صاحب سے ایک ہی ملاقات ہے، پہلی اور آخری جو ہے وہ 70 کلفٹن میں۔ انہوں نے جب تاشکند کا یہ کر کے واپس آئے اور وہ آ کے انہوں نے یہاں، اب انہیں شاید پتہ نہیں تھا یا زیادہ ڈیٹیل سے این ایس ایف کے حوالے سے کہ تقسیم کیا ہے، تو انہوں نے این ایس ایف کو جو ہے وہ دعوت دی جو ہے وہ وہاں 70 کلفٹن میں، اور ہم تاشکند ڈکلیریشن کے حق میں تھے، تو ہمارے پرو چائنا دوست جو ہیں وہ تاشکند ڈکلیریشن کی حمایت میں تھے، وہ خلاف تھے۔ تو جب وہاں گئے تو وہاں جا کے اب وہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات شروع ہوتی یا وہاں کوئی وہ اپنی بات رکھتے، ہم آپس میں الجھ لیے تاشکند ڈکلیریشن کے حق اور مخالفت میں جو ہے اس میں۔ تو بھٹو صاحب واز ویری شروڈ پالیٹیشین، ون مسٹ ریکگنائز۔ انہوں نے 10 منٹ کے اندر ہی سمجھ لیا کہ غلط لوگوں کو بلا لیا، تو انہوں نے کہا کہ جنٹل مین لیٹ اس ہیو اے کپ آف ٹی، تو چائے پلا کے انہوں نے فارغ کر دیا۔ پھر انہوں نے رشید حسن خان، چائے پارٹی ہو گئی، معراج محمد خان سے اور اس سائڈ سے پھر انہوں نے الگ الگ رابطے کیے۔ تو ہماری تو وہی 10-15 منٹ کا جو ہے چائے پارٹی میں ہوا۔ تو لیکن اس حد تک شدت تھی نا، پرو مطلب ہے اس وقت پرو
چائنا اور پرو مطلب ہے کہ سوویٹ جو ہے اس کی تاشکنڈ ڈکلیریشن کی ہمارے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ تاشکنڈ امن ہونا چاہیے، انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اور یہی ہماری ڈیولپمنٹ کا ہے. تو ادھر سے تو جنگ کا نعرہ تھا کہ بھائی 1000 سال لڑیں گے، 1000 سال لڑیں گے. 1000 سال لڑیں گے. تو سر آج اب بھٹو صاحب بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، یہ وہ، آج اگر ہم انالیسس کریں تو جو پرو سوویت تھے وہ ایک حساب سے اینٹی بھٹو رہے نا. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں. تو وہ اینٹی بھٹو ہونا آپ کے خیال میں درست بات تھی؟ میں سمجھتا ہوں درست بات تھی. اچھا. کیونکہ جو ہے آپ دیکھیں نا، آج بھی اگر کوئی جنگ کا نعرہ لگاتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ، مطلب ہے وہی دشمن ہے نا جو یہاں قریبی دشمن وہی ہے انہوں نے بنایا ہوا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں ہندوستان پاکستان کے اندر دوستی سے ہی ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ، بلکہ کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ، افغانستان، چائنا، ایران بھی ہو، افغانستان بھی ہو، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات سے ہماری اکنامک اور پولیٹیکل سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی نا. آپ دشمنی میں اور جنگ سے تو کوئی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اور اب آپ جیسے آپ نے دیکھ بھی لیا کہ بھائی پہلے تو شاید کوئی 15 دن کی ہوتی تھی، اب تو گھنٹوں کی جنگ کے اندر بھی جو ہے ٹیکنالوجی کی لڑائی، اس ٹیکنالوجی سے آپ ان کو تباہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو تباہ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں نکلتا. اس لیے الٹیمیٹلی آپ کو اینٹی وار، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بقا ہمارا بنیادی اصول ہونا چاہیے. اور بنیادی طور پر ہم کس لیے یہ سیاست یا مارکسزم کی بات کر رہے ہیں یا سوشلزم کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کی زندگی کا حق میسر ہو. زندگی کا حق کا مطلب تعلیم، صحت، روزگار، علاج، معالجہ، یہ زندگی کا حق ہے نا. تو یہ تو نہیں مل سکتا اگر جنگی جنون آپ کریں گے اور آپ میں بلٹ اپ کریں گے. تو آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ملٹری کا بجٹ زیادہ بڑھا دو. لوگوں نے جو اپنی سیونگ میں بھی کوئی شاید انویسٹمنٹ کی ہے، تو تنخواہ دار لوگوں نے یا چھوٹے لوگوں نے، اس کو بھی ٹیکس سے لے لیں. جو منیمم ویج بھی آپ دینے کے ورکرز کو تیار نہیں ہیں، لیکن آپ پریویلیج کلاس کو اس کی لاکھوں میں تنخواہ بڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو ہے نا امن کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں. جو ہے اس وقت بھی ہم، میں سمجھتا ہوں صحیح تھے کہ ہم وار کے خلاف بات کر رہے تھے، آج بھی ہم وار کے خلاف اسی طرح سے. بھٹو صاحب نے اس کے بعد دیکھیں نا جی، آپ ابھی نیشنل کی بات کر رہے ہیں، نیشنل رائٹس کی، اور اس کی اینٹی نیشنلٹی ایکٹ بھٹو صاحب لائے کہ پاکستان کے اندر ایک پاکستان قوم ہے اور مختلف قوموں کی، یہ نیب والے جو ہیں یہ قومیت کا جو نعرہ لگائے گا غداری ہے. غداری ہے. اینٹی نیشنلٹی ایکٹ لائے. ون آف دی چارج ان حیدرآباد کانسپریسی کیس واز اینٹی نیشنلٹی. ایک نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، کیس وہ یہ اس کی پیرامیٹرز کیس کے یہ تھے کہ جی یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ کانگریسائٹ تھے، غفار خان وغیرہ، اور پاکستان کی موومنٹ کے خلاف تھے. بننے کے بعد انہوں نے نظریہ پاکستان کو نہیں تسلیم کیا اور نیشنلٹیز کی بات کرتے ہیں. پاکستان ایک قوم ہے، یہ مختلف قوموں کی باتیں کرتے ہیں. اب نظریہ کیا ہے؟ ابھی آپ کا پیکا ایکٹ آیا، اب اس کے اندر بھی یہ ڈالا ہے. تو آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر جو اس وقت تھا وہ آج بھی وہی ہے. پیکا ایکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو آپ جرنلزم سے تعلق ہے، آپ پیکا ایکٹ کے اندر ایک پوائنٹ آپ کے خلاف یہ بھی ہے کہ آپ نظریہ پاکستان کی مخالفت نہیں کریں گے. پہلے تو آپ بھائی ڈیفائن کریں کہ نظریہ پاکستان ہے کیا. میرے نزدیک نظریہ پاکستان ایک ہے، آپ کے نزدیک نظریہ پاکستان کچھ اور ہے. یہ ایک سیاسی اور نظری اور ملک کے مسائل کا مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے اندر کہ آپ کہیں کوئی آپ ایسی موومنٹ نہیں مرچ کر سکتے جس میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہو، اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی آفینس بن جاتی ہے. آپ بزنس کو ڈسٹرب کریں تو آپ آفینس بن جاتی ہے. آپ کہیں کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کر دیں، بھائی میں اگر مجھے تعلیم نہیں دو گے تو میں جلوس نکالوں گا. آپ پیکا ایکٹ کے تحت میں جلوس نہیں نکال سکتا، کیونکہ جلوس نکالنے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے. اس سے اگر کوئی لاٹھی چارج ہوتا ہے تو پتھر بازی بھی ہوگی. وہ مجھے ایک آپ کے جو شیخ صاحب تھے نا ہمارے چیف جسٹس احمد علی شیخ، آپ کے نہیں، وہ آپ کے نہیں، وہ آپ کے تھے.
ہمارے دوست ہے وہ، میرے دوست ہیں، تو جو ہے وہ ویسے وہ مجھ سے سینئر تھے پڑھائی میں. ہاں ہاں وہ ثاقب نثار صاحب نے مجھے کہا، وہ پنجابی میں بات کرتے تھے تو کہنے لگے وہ تینوں پتہ ہے اس نے جھنڈا ساڑیا پاکستان کا. میں کہ سر آپ کو کیا معلوم میں نے کتنے جھنڈے جلائے؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا سر جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، اس میں آپ تھانے والے لاٹھی چارج کرتے ہیں، سامنے تھانہ ہے، پتھر بازی ہوتی ہے، تھانہ جلتا ہے، جھنڈا بھی جل جاتا ہے. اسٹیشن کے نزدیک آپ جلوس نکالیں گے، جلسہ کریں گے، وہاں ہنگامہ ہو جائے گا، پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، لوگ کوئی آگ لگا دیتے ہیں، جھنڈا بھی جل جاتا ہے. تو یہ کوئی پکڑ کے جھنڈے تھوڑی جلا رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آفینس ہے. تو وہ بھائی اس طرح بھی لوگوں کے ہمارے پاس جو ویوز ہیں نا، آپ دیکھیں کتنا بلیک لا ابھی آپ کا پیکا والا بنا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی جو اس کی ریزسٹنس اور جس طرح سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو ہماری میڈیا کو اور عام لوگوں کو ساروں کو ان کی زندگی افیکٹ کر رہا ہے پیکا لا. تو بلیکسٹ میرے خیال میں جس سے زیادہ کوئی سیاہ قانون نہیں ہو سکتا جتنا یہ ہے. تو یہ ایسے لا جو بناتے ہیں مثلا آج کی گورنمنٹ ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں یہ اگر احساس کرنے لگیں تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو اس سوسائٹی کو اپنے نقطہ نظر سے چلانا چاہتے ہیں، کہ سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں، اکنامک اور سوشل سٹیٹس کو رکھنے کے لیے یہی مینٹیلٹی، یہی سوچ کام کرتی ہے نا. وہ آگے کا سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب اس کے آگے پیچھے جتنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے وہ یہی چیزیں کرے گا. یہ تو ہے کہ اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس موومنٹ ایٹ پیپلز لیول ڈیولپ ہو. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں نا، یہ پیکا ایکٹ اسمبلی کے اندر کدھر بحث مباحثہ ہوا؟ مطلب اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز، بڑی پولیٹیکل پارٹیز ساری موجود ہیں اس کے اندر، اور سب نے مطلب ہے ون وے آر دی ادر. پیپلز پارٹی نے بھی سفر کیا، مسلم لیگ نے بھی سفر کیا مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے، لیکن جب آپ لا بنانے آتے ہیں تو یہی لا بناتے ہیں یہ سارے. اس لیے ساروں کے مقاصد ان کے ایک ہی ہیں. تو بھٹو صاحب جو آئے اور 5.5 برس انہوں نے حکومت کی، تو بھٹو صاحب نے بہت بڑے کام بھی کیے، ادارے بھی بنائے، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، لوگ دنیا بھر میں متعارف بھی کرائے، لوگوں کو یہاں سے باہر بھیجا بھی. پاکستان ایک اسٹیبلائز سچویشن میں جانے لگا. تو اس کو اس زمانے کی پرو سوویت لابی کیا کہتی تھی ہماری؟ دیکھیں نا، وہ تو بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کانفلکٹ آ گیا نا. دیکھیے ایک تو پہلی دفعہ حق حکمرانی 1 یونٹ توڑ کر 70s کے الیکشن کے اندر حق حکمرانی ملا ان لوگوں کو جو اس سارے پیریڈ میں 50 سے لے کے سٹرگل کرتے چلے آئے. وہ آپ نے ان کی حکومتیں توڑ دی. وہ انٹرفیرنس آپ دیکھیں اس حد تک، وہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی وہ ایلیمنٹ جو تھا نا پرانا مسلم لیگ کا، اور اس کا جیسے قیوم خان، آپ قیوم خان تو سکہ بند جو ہے وہ پرانا جو ہے وہ بندہ تھا جس نے کوئٹہ کے اندر ٹرکوں میں 2-3 ٹرک جو ہے مسلح لوگوں کے بھیج دیے، نوئنگ فلی ویل کے سردار عطا اللہ کی حکومت ہے وہاں پر. وہ اسلحے کے ساتھ جناب 3 ٹرک داخل ہوتے ہیں، لوگ شہر میں فائرنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں. وہ ان کو اس کے بعد ہی تو سارے بگاڑ پیدا ہو گیا کہ آپ حکومت ہی نہیں کرنے دے رہے. جس طرح سے انٹرفیرنس مختلف طریقوں سے ہوئی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ ایک ویو یہ تھا جو ہمارے ہاں دیکھیں نا، جو پیپلز پارٹی کا رول تھا اس کے اوپر بزنجو صاحب کا جو نظریہ تھا یا سوچ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جس حد تک بھی مداخلت وہ کر رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ کو کسی نہ کسی صورت میں قائم رکھنا چاہیے، اور تاکہ ہم 2 صوبوں کے اندر ایگزیمپلری گورنمنٹس قائم کریں جس کی بنیاد پر ہم آئندہ کے لیے پنجاب اور سندھ میں اپنے ان روڈ بنا سکیں. ہمیں تو کہیں جانے کی بھی نہیں داخل ہو سکتے، ہماری پوزیشن وہ ہے. تو لیکن دوسری طرف سے جو تھا ہمارے ایکسٹریمزم دوسری طرف سے بھی تھا، نیشنلسٹ جو ہمارے سردار عطا اللہ مینگل کی صورت میں یا ولی خان کی صورت میں، وہ اس ریزسٹنس کو، اس مداخلت کو برداشت نہیں کر رہے تھے جو ہوتی تھی وہاں پر. تیسری طرف سے ہماری کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس نے یہ اپنا تھیسس بنا لیا تھا کہ بھٹو فاشسٹ ہے.
تو فرام ایکسٹریم لیفٹ ٹو ایکسٹریم رائٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے خلاف تھے، اور سب پول اپارٹ تھے. آل اپارٹ. اور وہ گورنمنٹ جب ٹوٹ جاتی ہے تو ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ریفارمز جو انہوں نے کی اس کے اثرات ہوں گے. یہ تو سارا جو سوویٹ سائیڈ والی ہے وہ تو اس اسٹرگل میں لگ گئی جو گورنمنٹ ٹوٹنے کے بعد. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ ان کی ڈاکومنٹ تھا کہ بھٹو فاسسٹ ہے اور یونٹی اینڈ اسٹرگل ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوتی ہے، فاسسٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب گورنمنٹ ٹوٹ گئیں اور ایک حد تک ادھر سے مسلح جدوجہد بلوچستان میں اور کے پی میں شروع ہو گئی اور لڑائی کانسپریسی کیس بن گیا، نیب بین ہو گئی، تو اس کے بعد یہ انہوں نے بھٹو کو سپورٹ کرنا شروع کیا. ہماری کمیونسٹ پارٹی نے سرخ پرچم بھٹو صاحب لے کے گئے، سوویت یونین جا رہے تھے اور ایئرپورٹ پر دکھایا کہ دیکھو یہ نیشنلسٹ ہیں اور یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، کمیونسٹ تو میرے ساتھ. پھر آپ ساتھ کیوں ہوئے تھے؟ مطلب ہے انہوں نے اس کو پالیسی انہوں نے پارٹی نے کی. اور ویسے کیوں کی ہوگی؟ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پالیسی پہلے آپ نے، وہ ڈاکومنٹ بھی میرے پاس کئی کاغذوں میں ہوگا جو فاشزم والا ہے اور وہ والا بھی ہوگا جو اس کو سپورٹ والے. تو اب یہ پارٹی کی ان کی پالیسیاں جو ہے وہ جمال نقوی صاحب تھے وہ سارا پالیسی بنانے والے جو یہ کرتے تھے. میں بھی اچھا، پھر بھٹو صاحب پورے ہو گئے. بھٹو صاحب پورے ہو گئے اور اس کے بعد دیکھیں 78 میں یہاں سے چیزیں بدلتی ہیں جب اور زیادہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو سارا چینج آیا ہے وہ افغان انقلاب کی وجہ سے. اپریل 78 جب اپریل 78 میں افغانستان ریولوشن آیا تو اس وقت ولی خان نے کہنا شروع کیا کہ ترقی اوز اس بلڈ اینڈ ہی ول ہیو ٹو پے ان بلڈ. کیونکہ اس نے یوسف زئی کا خون کیا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے. مخالفت کرنی شروع کی افغان ریولوشن کی. یوسف زئی کون ہے؟ داؤد کو قتل کیا گیا ہے تو اس کو ہم بدلہ لیں گے سردار داؤد کا. اور بلوچ لیڈرشپ جو تھی وہ مطلب ہے وہ افغان انقلاب کو ایکسیپٹ کر رہی تھی اور سپورٹ کر رہی تھی. یہاں سے ڈویژن ود ان نیب جو ہے وہ آن افغان ایشو. نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نیب کے بین ہونے کے ساتھ ہی طے کیا تھا جیل میں لیڈرشپ نے کہ جس دن سپریم کورٹ بین اناؤنس کرے گی، اپ ہولڈ کرے گی، تو اسی دن ہم دوسری پارٹی کا اعلان کریں گے. تو اسی دن نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی NDP ہو گئی جس میں شہباز مزاری صاحب کوئی ایسے پالیٹکس نیب کی کہ نہیں تھے، لیکن ان کی چوز کرنے کا ایک ہی تھا کہ بھائی وہ بلوچ ہے اور سردار ہے اور وہ سٹینڈ کر جائے گا بھٹو کے خلاف، مطلب یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو برداشت کر لے گا. تو ان کو صدر بنا دیا گیا تھا. بیگم ولی خان بھی نکل کر آ گئی تھیں اور وہ سا. تو ہم NDP میں نیب بین ہونے کے بعد NDP جو ہے وہ بن گئی. افغان ریولوشن کی بنیاد کے اوپر NDP اس وقت جب آ گئے آپ کے ضیاء الحق صاحب تو سارے یہ تو ولی خان وغیرہ جیل سے باہر نکل آئے اور بلوچ لیڈرشپ نے نکلنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب تک تمام لوگوں کو ریلیز نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. کیونکہ اس میں بہت سارے 80 ملزمان تھے، اس میں سے نوجوان کئی اوورٹ ایکٹس میں ان کو سزائیں ہوئی تھیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک تمام لوگوں کو ریلیز نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے. تو وہ بعد میں جب سب کو چھوڑا تو پھر یہ باہر بزنجو صاحب وغیرہ یا خیر بخش صاحب جو ہے وہ بعد میں باہر نکلے اور باہر نکل کر پھر یہ جھگڑا افغان والا شروع ہو گیا. اس پر NDP تقسیم ہو گئی. نیشنل پارٹی اس وقت پاکستان نیشنل پارٹی بزنجو صاحب کی لیڈرشپ میں بنی تو ہم نیشنل پارٹی میں تھے. اسی وقت میں ہم نے جو پرانے ہمارے کمیونسٹ دوست جو کمیونسٹ پارٹی سے الگ مختلف اوقات میں ہوئے تھے سرخے، ان کو ملا سرخے جرخے ان کو ہم نے ملا کے کمیونسٹ لیگ بنائی تھی. اچھا، آپ پھر نیشنل پارٹی سے الگ ہو گئے؟ نیشنل پارٹی میں تھے لیکن انڈر گراؤنڈ حصہ آپ نے اس وقت انڈر گراؤنڈ ہم نے جو ہے اس وقت کمیونسٹ لیگ جو ہے وہ بنائی تھی. اچھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ہم نے سر ان کو لیڈ کون کرتا تھا؟ انڈر گراؤنڈ تو تھی ڈاکٹر ایم آر حسان
وہ تھے کمیونسٹ پارٹی میں پہلے ہوتے تھے. بہت سارے ساتھی ہمارے وہی تھے جو کمیونسٹ پارٹی سے ہی الگ ہوئے تھے. اور آپ نے پھر زمانے کے اسیسمنٹ کے بعد کہا کہ یار پھر سے میں کچھ الگ کیا سے جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ تھا کہ بھائی ہم کمیونسٹ کو انڈیویجول تو نہیں ہوتا, تو اسے کوئی نہ کوئی اپنا ڈسپلن قائم کرنا چاہیے. تو وہ ڈسپلن ہم نے قائم کیا تھا. یہ لیکن کب بنی تھی کمیونسٹ لیگ؟ یہ 80 کے قریب 79-80 میں. پھر کیا ہوا؟ کتنا وقت رہی وہ؟ نہیں, پھر ہم نے یہ اس وقت یہ ہم نے سوچنا شروع کیا کہ بھائی یہ جب تک ہم ان پارٹیز میں رہیں گے اس وقت تک ہمارے لیے پرائرٹی یہ پارٹیز رہیں گی. تو لیفٹ کو تو ہم نہیں جوڑ سکتے جب تک ہم انڈیپینڈنٹ, اور لیفٹ آگے بھی نہیں بڑھ سکتی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ انڈر گراؤنڈ. انڈر گراؤنڈ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں. تو پھر ہم نے باقی یہ بات ہم نے جا کے بزنجو صاحب سے ڈسکس کی. بزنجو صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے دوستوں نے اس میں لال بخش رند تھے, آپ کے لیاری والے, ڈاکٹر احسان تھے, میں تھا, پسی سالار تھے, بابر ایاز کو شاید آپ جانتے ہیں. ہاں جانتے ہیں. تھے, ان کی بیگم نجمہ تھی. نجمہ دونوں کو جانتا, دونوں وہ تھے, دونوں گزر گئے. ہمارے یہ احسان علی گلگت سے تھے, بلوچستان سے نور محمد اجگزئی تھے, وہ وائٹ کورٹ تھے, اور بہت سارے ہمارے ساتھی تھے جو سارے ہمارے ڈسپلن میں ساتھ تھے. تو پھر ہم نے میر صاحب سے جا کے ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے کہا میر صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام آپ کو جانتے ہیں, ہم کمیونسٹ لیگ کی صورت میں کام کر رہے ہیں. ان کو بھی بتایا تھا, ان کو پتہ تھا, اور یہ عہدوں کے اوپر نیشنل پارٹی کے اندر ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں, ان کی جگہ پر آپ لوگوں کو نامینیٹ کر لیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی لیفٹ کو جوڑنے کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں لوگ کہتے ہیں کہ لیفٹ تتر بہتر ہے یا اتنے گروپوں میں ہے, وہاں ہم نے 80s میں یہ ہم نے 4-5 سے ہم نے یہ شروع کیا, اور ہم نے 8-9 گروپ لیفٹ کے جوڑنے کا بھی کام کیا. یعنی پہلے ہم نے سوشلسٹ پارٹی جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی, منٹو صاحب الگ ہو گئے تھے اور سی آر اسلم صاحب الگ تھے, تو منٹو صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان ورکرز پارٹی بنائی. پھر معراج محمد خان اور قومی انقلابی پارٹی کے ساتھ مل کر ہم نے عوامی جمہوری پارٹی بنائی, قومی محاذ آزادی انہوں نے ختم کی. اور 2-3 سال ڈسکشن رہی, لیکن معراج بھائی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ایک دم سے کچھ ہو جانا چاہیے. تو وہ کہنے اب تو آپ نے ایک براڈر پارٹی بنائی ہے, تو اس میں نوابزادہ نصر اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا پھر ہم خود ہی اس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں اگر نوابزادہ نصر اللہ کو شامل کرنا ہے تو معراج صاحب اس سے الگ ہوئے. کئی تجربے ہمارے کامیاب ہوئے, کچھ ناکام بھی ہوئے, مطلب اس میں سے معراج صاحب نکل گئے. لیکن جب میر صاحب کے انتقال کے بعد جب ہمارے بلوچستان کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیشنل پارٹی صرف بلوچستان کی بنائیں گے, تو یوسف مستی خان اور ان کے ساتھی جو ہے وہ الگ ہو گئے. تو وہ نیشنل پارٹی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہم نے نیشنل ورکرز پارٹی بنائی. ادھر سے کمیونسٹ پارٹی کے مزدور کسان پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی دونوں مرج ہو کے کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی بنی تھی. پھر امداد قاضی نے اپنا الگ پھر کمیونسٹ پارٹی کا گروپ کر لیا. تو وہ جو مزدور کسان کمیونسٹ وہ کس سے ٹوٹا؟ کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی اس سے الگ ہو کے کمیونسٹ پارٹی اس نے دوبارہ اپنے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان دوبارہ اپنے. تو وہ جو مزدور کسان کمیونسٹ پارٹی تھی اس کے ساتھ بھی ہم نے مرجر کر لیا, پاکستان ورکرز پارٹی کا بنا لی. پھر ہم نے یہ عوامی پارٹی اور لیبر پارٹی اور دوستوں کے ساتھ مل کر پھر ہم نے تقریباً 12 سال پہلے عوامی ورکرز پارٹی بنائی. تو مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ سارے یہ تجربات بھی ہم نے کیے. اب عوامی ورکرز پارٹی کا آگے کیا ہوا تھا؟ آگے کچھ دوست جو ہمارے تھے وہ الگ ہو گئے, یہ جو ہیں بخشل تھلو اور وہاں عاصم سجاد, وہ ہم سے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ الگ. ریزن کیا؟ ریزن کچھ تو آئیڈیالوجیکل سوچ کا جو نہیں, بیسک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ ایک پارٹی کے اندر ایک اپنا گروپ بنا کے پارٹی بنائے ہوئے تھے, جو اس میں جو ودن جس کو ہم فیکشنلزم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو فیکشنلزم اب کسی صورت میں پھر وہ پارٹی نہیں بننے دیتا. نہیں, وہ ٹولہ جو تھا چاہ کیا رہا تھا؟ جی, وہ مختلف, ایک تو جو ہے وہ جیسے آپ نے کمیونسٹ لیگ بنائی تھی جی ہاں کہ آگے بڑھنے کے لیے اپنی اینٹیٹی تو انٹرنیشنلی وہ ایز سچ انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ کا اپنے کو پارٹ نہیں سمجھتے.
ٹھیک ہے. اور وہ نیو لیفٹ کا جو تصورات یورپ کے ہیں جو پروگریسو انٹرنیشنل وغیرہ جیسے سوشل ڈیموکریٹس اس میں ہیں اس فکر کے ساتھ تھے. چائنا کے مسئلے کے اوپر بھی وہ کہتے تھے کہ امپیریلزم ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ چائنا جو ہے کوئی امپیریلسٹ کنٹری ہو گیا ہے. چائنا کے اندر خود اگر آپ ان کے پریزیڈنٹ کی کتاب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹ ابھی نہیں سوسائٹی بنا سکے ہیں, ہم سوشلسٹ اورینٹڈ اکانومی ڈیولپ کر رہے ہیں, یعنی اشتراکیت پذیر معیشت ہے, ابھی سوشلسٹ معیشت نہیں ہے ہماری جو ہے, سوشلزم کی طرف ہم ایڈوانس کر رہے ہیں. وہ ایکسپیرینسز اس پر الگ سے بحث کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ بات ٹھیک آئیڈیالوجیکلی ہے. ٹھیک. تو یہ مختلف آئیڈیالوجیکل مسائل بھی تھے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی مسائل تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی گروپ بندی کے بھی اس میں تھے. تو وہ ہوا جو انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ ہے ہمارے ہاں پسماندہ سوسائٹیز کے اندر لوگوں کے اندر ٹرینڈس جو ہے چیزیں ہیں. آئندہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی ہمیں اب اس جو 12-14 سال کا جو ایکسپیرینس ہے میرا لیفٹ کے جوڑنے کا اور کرنے کا, تو اس میں ہمیں زیادہ توانائیاں اس پر دینی چاہیے کہ ہم ایک ایسا یونائٹڈ فرنٹ کوئی بنا سکیں جس میں پروگریسو نیشنلسٹ بھی ہوں, جو 4-5 مین پوائنٹس پر ایگری کرتے ہوں, اور ایک آرگنائزڈ یونائٹڈ فرنٹ ڈسپلنڈ لانگ سٹرگل کے لیے بنایا جائے. یعنی لانگ سٹرگل کے لیے جو ہمارے پاس ایشوز ہیں وہ کیا ہیں کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی بجائے سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک ہونی چاہیے. یہ ایک ملٹی نیشنل سٹیٹ ہے, ایک کثیر القومی مملکت کے اندر قومی حقوق اور ان کی خود مختاری اور وسائل پر قدرت کا مسئلہ ہے. اس ملک کے اندر فیوڈل سٹرکچر آف سوسائٹی اب بھی ڈومینیٹ کرتی ہے, تو ہم سکتے ہیں گریڈین چینجز ریفارمس آنی چاہیے. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملٹرائزڈ ہے, اور اس میں اس اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے ہونا چاہیے, ڈیموکریٹک ریپبلک بننی چاہیے. اس کے اوپر کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں, مطلب آپ کسی سے بھی نیشنلسٹ سے اگر بات کریں ٹیبل پر تو کسی کا ڈس ایگریمنٹ. اس کے اوپر امپیریلزم کی چھتری ہے, وہ اس کے خلاف جو ہم, تو 4-5 پوائنٹ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ایسا بننا چاہیے جس میں ہم مل کر ایک لانگ سٹرگل کے لیے اپنے راہ اختیار کر سکیں. لائک افریقن نیشنل کانگریس ایک مثال ہے کہ افریقن نیشنل کانگریس جو ہے, میں گیا بھی ہوں جب نیلسن منڈیلا صاحب کی حکومت بنی ہے, تو ہم وہاں گئے ہیں, ہماری ایک کانفرنس تھی جس کو پریزائڈ نیلسن منڈیلا صاحب نے کیا تھا. تو اگر اس حد تک لوگوں میں آ جائے کہ بھائی وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ بھی ہو, اپنا آپ کا نظری طور پر آپ نہ رکھیں, لیکن لوگوں کو ایک پارٹی نظر آئے, اس حد تک ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر ایسا یونائٹڈ فرنٹ اگر بنے ملک میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہم اپنی ڈیولپمنٹ کا راستہ آگے بڑھا سکیں. ناظرین, یہ تھے جناب ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب, پریزیڈنٹ عوامی ورکرز پارٹی پاکستان اور پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سابق ممبر, اور ہماری ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں, اور اختر صاحب کا خیال ہے کہ لیفٹ کو روٹس میں جانا ہوگا, عوامی پالیٹکس کرنی ہوگی, اور جو عوام کے ایشوز ہیں, لیکن وہ انتظامی طور پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی چند پارٹیاں مختلف نکات پہ متفق ہیں وہ سب ایک یکجوئی کے ساتھ کام کریں, اور ملک میں سوشلزم کے لیے, ملک میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے, اور اس ملک کی قومیتوں کے فائدے کے لیے سیاست کریں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو بھی اقتدار کی پارٹیاں ہیں وہ آج اس نہج پہ پہنچی ہیں کہ عوام سے ان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن سر دست وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیفٹ جو ہے ان کو اپنی پالیسیاں مستحکم بنانی ہوں گی, مستحکم پالیسیوں کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. جناب اختر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, اور شکریہ آپ کا, تو آپ نے ہمیں وقت دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی اور بہت سارے سوالات آئیں گے
جس میں پاکستان کی جو لیفٹ ہے اس نے خود ایکسٹریمزم کی طرف ایکسٹریمزم کے مائل بھی رہی، ایکسٹریمزم کے خلاف بھی رہی، کچھ لوگ تو سر دست اس سے ماحول سے ہی چلے گئے۔ تو ہماری یہ باتیں جاری رہیں گی۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔ اپنے دوستوں کو، بھائی خواہوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں، اس کو سبسکرائب کریں، ہماری مدد کریں اور ہماری باتیں، ہمارے مہمانوں کی باتیں سنتے رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی، علمی باتیں، سنجیدہ باتیں وہی ایک بہت بڑے بحث کا اور بہت بڑے مباحثے کا آغاز بن سکتی ہیں۔ آئیں ایک دوسرے کو نظری طور پر اپنے اپنے دلائل سے متفق کریں۔ بڑی مہربانی۔